آپ کو میں نے پیغمبروں کی ترتیب بتائی تھی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، پھر کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا شمار بھی قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، ود سوا یعوق ودًا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے، جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے. اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے. یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. بہت شدید وعید ہے. چہرہ اڑا دیں اس کا. بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے، یا چہرہ مسخ کر دیں، ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے، آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو. تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے، تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے. تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین، کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے؟ توہین. یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں، معاذ اللہ، جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں. تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے، یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دی ہیں. اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی. لیکن اس کی کو عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا، کہ یہ دیتے ہیں، اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا، کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے، تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعملی تھی، بدعملی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ، یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. طنز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے. تو
نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، 40-50، اور دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں بھی گیا رات کو بھی گیا۔ اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ، اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی، خط بھی بڑے لمبے ہوتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں، کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا۔ آج درس قرآن کرو، اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے، چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے، فری میں کرو نہیں آتے لوگ، ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ایک وقت آیا، اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، آواز گونج رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے، اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے، ان بزرگوں سے مت مانگو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خطرہ ہے، دردناک عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، جو اپر لیول لوگ تھے نا، دولت مند وڈیرے، اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی، اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے، تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان، کھاتے ہو پیتے ہو، بیمار بھی ہوتے ہو، دوا کی بھی ضرورت۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا۔ سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، ہارس رائڈنگ کرنے والا، اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے؟ ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا، بزرگ نہیں ہو سکتا، انڈے لا رہا ہے، گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہیں، ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے، جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے، محبتیں بھی ہوں گی، کٹی بھی ہوں گے، دوستی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا۔ آپ کے جذبات کبھی مجروح، طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے، عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے۔ بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے؟ ما نراک، ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے۔ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، نبی کو پتہ ہے کیا طعنے دیتے تھے مشرکین؟ یہ کیسا، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں، یہ سید الانبیاء، یہ کائنات کے سردار، یہ تو بازار میں، ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے، ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا، یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں، یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ لولا انزل الیہ کنز، آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر؟ فرعون نے کیا طعنہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟
کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے, مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے؟ نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا, میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے, معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہیں, یہ غریب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے, سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں, خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان, بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں, معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے, کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو, واپس, وَلَا تَخَفْ, ڈرو نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا, پکڑ لو اس سانپ کو, سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ, دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا, تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے, وہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کا ایک الگ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, تو وہ کیا کہنے لگے, ہماری طرح کے انسان ہیں, اور وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں, غریب لوگ. جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے, کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے؟ غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ غریب مسکین. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں, اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو مَا أَنَا بِطَارِد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ, بولو بھائی, کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو, ان غریبوں کو, ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں. یہ تو تمہاری رائے ہے, میں اس رائے سے متفق
نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو. جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا. 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا، ہر وقت یہی باتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے، اب اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس جھگڑے کو اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا اب وہ عذاب لے آ. ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا، ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ. خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار. اگر تو عذاب لے آ تو تو سچا، تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. وما انتم بمعجزین. لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم. اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم. اللہ نے ہی اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. وأوحی الی نوح. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا، تم ترقی میں پیچھے، لوڈ شیڈنگ، IMF کے قرضے، کرپٹ حکمران، تم تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ. یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا. ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے. تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو. بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو. ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں، جگہ جگہ ہے. لا یغررک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کے. حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون. لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے. تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون. قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ. اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ. اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے.
ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے، یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کیا کرتے، لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، وزخرفا، کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی، اور کیا، لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا، ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے، اتنی دولت دیتے، مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے، اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے، ابے تمہارے پاس ہے کیا، ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں، ساری ترقی تو وہ لے گئے، تم کیا کر رہے ہو، اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے، تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے، وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان، باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے، اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی، لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی، اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا، سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے، اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا، وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں میں، اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے، اس کی ہے، اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، راکھ کا پہاڑ، بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا، اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا، تو دیکھنے میں بہت ہے وزن میں زیرو۔ تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو، ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں، پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی اور درمیان میں بھی گالی، اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی، اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا، پولیس والا بات کر رہا ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ تو کتنے اچھے اخلاق، تھینک یو، اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا ہے نا، واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے، اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے، جہازوں میں سفر کرو نا، کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا، عجیب ہی ہے، بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں، اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا، آئے گا تو بھول جائے گا۔ ادھر میں نے بٹن دبایا، پانی منگوایا، میں نے لیا بھائی پانی، کہہ رہا اچھا، پھر آیا ہی نہیں۔ کراچی جب میں اترنے لگا اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا، میں ذرا بھول گیا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی، کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اعمالہم کرماد، راکھ کے ڈھیر، کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ جیسے گھر میں بچے ہوں، بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو، مانتا نہیں ہو لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے، دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے، میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں، یہ ابا میرا ہے، پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے، تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا، اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر،
یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا کے، باپ تو مانو نا مجھے پہلے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں، اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. یہ تو روتے بھی نہیں ہیں، روتے بھی نہیں، اکڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے، اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا، آ گیا. جب وہ آخری شخص آیا ہے اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آئے گا. اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی. ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے. ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی. تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. جب مشرکین نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیں مانگنے لگے. فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو اللہ نبی کی بد دعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، نبی تو سب کے لیے بد دعا کر رہے تھے نا جب بہت ستایا تھا انہوں نے. اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا. لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بد دعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت. تو 40 45 یا 50 لوگ ایمان لائے، اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب کروں کیا ہے اللہ میں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا، ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں، غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا. صناعت عمل کا لفظ نہیں ہے، صنعت کہتے ہیں بڑی محنت سے کاریگری سے کوئی چیز بنانا. کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا. کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے. ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے، کتنا بڑا پھٹا لانا ہے، اس کا سائز کتنا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو. آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق ہوں گے، اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی. دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، ان تمام کتابوں میں، صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی تو کر لی، مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے، سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے. کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے، تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں. یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں. تو مذاق اڑانے لگے. قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے.
کہ کیسی تمہیں دعوت دی, کس رب کی طرف بلایا, دلائل کے انبار لگا دیے, مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. کما تسخرون, جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو, ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ, کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا, اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا, قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کشتیاں تیار ہو رہی ہو, کشتی تیار ہو رہی ہے, جب بن کے مکمل ہو گئی, اللہ فرماتے ہیں وفارت تنور, اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع. زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا جہاں بھی, اس سے پانی نکلنا شروع. قرآن نے ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی, زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی, بہت تیز پانی برسنا شروع. قل نحمل فیہا من کل زوجین, ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں 2 جوڑے لے لو, نر اور مادہ, کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ. ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک من کل, ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں, ان تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا آپ رکھ لیں. وَأَهْلَكَ, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے, بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا, جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارْكَبُوا فِيهَا, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا, اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. ومرساہا, اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. ان ربی لغفور الرحیم, اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج, اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی. جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی, اتنا طوفان آیا. کل جبال, پہاڑ کی طرح پانی کے اندر, ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو, ایسے چل رہی تھی. اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی مازل, وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. یا بنی ارکم معنا, اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کہتے ہیں پیارے, جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا, اے میرے پیارے بیٹے. ارکم معنا, میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین, اور کافروں میں مت ہو, کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں. قالا, تو کہنے لگا, سآوی الی جبل, میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء, وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا تو یہ حال ہوتا ہے اس کا. یہ واقعات ہیں, مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں. اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا نا وہی بچے گا. اپنی طاقت سے, وسائل اور اسباب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ بات ابھی ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج, باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین, اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, پوری قوم غرق ہوئی اور آگ میں داخل. یہ قبر کا عذاب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری. لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دفن نہیں ہوں گے تو کہاں سے عذاب ہوگا, تو اللہ کہہ رہا ہے سمندر پانی میں غرق ہوئے اور داخل کہاں ہوئے, آگ میں. آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو اور خواب میں آگ میں جل سکتے ہو کہ نہیں جل سکتے؟ تو خواب کی مثال بھی, برزخ کی مثال بھی خواب کی طرح ہے. تو برزخ جب پانی میں مرتا ہے نا انسان تو کسی اور جہاں میں پہنچ جاتا ہے, وہاں آگ بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے وہاں پہ. جب یہ وہ بیٹا بھی ہلاک ہوا تو سب ہلاک ہو گئے. قیل یا ارض ابلعی ماءکی, اللہ فرماتے ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کیا عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے, یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی, بہت وقت گزر جاتا, وہ پانی ختم
نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نگل. جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی, آپ چوس چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو, اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیز ہے ایک ہی گھونٹ میں نگل لو. تو اللہ نے فرمایا نگل, کھینچ اس پانی کو, زور لگا, تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں. ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں, بہت پانی ہے. تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے. ابلعی ماء کی, نگلنا شروع کر اس پانی کو, گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر. ویا سماء اقلعی, اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. اکھاڑنے کا لفظ, پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے, وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے. یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہو نا, اور وہ جب مکمل ہو جائے تو ایک ایک پھٹے کو اکھاڑا جاتا ہے. وہ اتنی مضبوطی سے چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے پانی تھا کہ اگر ہم آسمان کو حکم دیتے نا کہ تھم جا, تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا. ہم نے کہا اکھاڑ کے اپنا کنیکشن پانی سے منقطع کر دے, اکھاڑ دے اس کو, طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دھکیل کے ختم کر دے, کیونکہ بہت وقت لگے گا. اتنا پانی برس رہا تھا. یہ سب بلاغت ہے, بلاغت بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کثرت کتنی زیادہ تھی. وَيَا سَمَاءُ وَاقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ, اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے پانی کو خشک کر دیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اور جو کام اللہ نے جس کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے چکا دیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور جودی ایک پہاڑ تھا جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اللہ کی طرف سے کہا گیا لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی بات پہ کان بولو بھائی نہیں دھرے. دیکھو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آج پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ علماء. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یاد رکھو جیسے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانا ہلکا نہیں ہے, اسی طرح پیغمبر کا جو برحق وارث ہوگا وہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتا رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اس کی دعوت کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے, مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے, بینک کی جاب چھوڑ دو, بہنوں کو وراثت دے دو, اور جناب کیا ہے وہ یہ جو ہے وہی وہ کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے وہاں سے, یہ بچہ کہہ رہا ہے, یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا یہ 4 شادیاں کرو. تو وہ 4 نہ بھی کرو, طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کو سہارا دو, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے, اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ, شراب مت پیو, اور ہمت کے ساتھ داڑیاں بھی رکھ لو. یار اللہ کے نبی کا حکم ہے عفو اللحا, زیادہ ڈر ہوتا ہے لوگ بھاگی نہ جائیں, اس لیے میں زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو یہ مولوی کی اپنی دعوت نہیں ہے, وہ پیغمبر کی دعوت کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھ. اگر عمل نہیں ہو رہا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توفیق دے, مگر دعوت کو ٹھکرانا بڑا خطرناک ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, اللہ کہے گا, آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی تو ہماری طرح کا آدمی ہے, ہم کیوں اس کو کیوں مانے ہم. تو یہی بات تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کرتے, ہماری طرح کے انسان ہیں. تو بھائی پیغمبر نے کیا کہا, دعوت دیکھو میری دعوت کیا دے رہا ہوں. اور پیغمبر تو کم از کم اتنا اہتمام تھا کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں. لیکن علماء میں اس بات کا امکان ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل نہ کر رہے ہوں, اس کا امکان ہے, کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, ہر مولانا کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. البتہ علماء گمراہی پہ جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا, سارے خراب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بلانے والی کی شخصیت کون ہے, یہ دیکھنا ہے کہ بلا کس کی طرف رہا ہے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے آپ. یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں ہمارے اندر دین آ جائے, تو لوگ سب سے ہلکی دعوت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری دعوت یہ. آپ کے گھر پولیو کے قطرے والے بھی آتے ہیں, بچوں کو پولیو پلانا ہے, وہ بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو, نہیں پلاؤ گے تو پولیس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کے گھر میں پیپسی والے بھی آتے ہوں گے, بھائی 4 پیپسی پر 1 فری آج کل پیکج چل رہا ہے, بتائیں کتنی پیپسی چاہیے. برگر والے بھی آتے ہیں, پیزا والے بھی, بھائی یہ دیکھیں یہ برگر ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ میں نے فون کر کے منگوا لیا تھا, صرف برگر تھا وہ, اس کے اندر 1-2 فارمیلٹی کے لیے چپس کے ساشے رکھے ہوئے تھے.
تو خیر آتی ہیں کمپنیاں کہ یہ منگوائیں تو اس میں 4 پہ 1 فری، اس طرح کے پیکج ہوتے ہیں نا. آپ سنتے ہیں یار سن تو لو کیا کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات ہو, کارڈ لے کے رکھ تو لیتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا, صرف بیچنے آتی ہیں خواتین, دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کمپنی ہے, یہ صرف ہے ہمارا, دکان سے لیں گے اتنے کا ملے گا, ہم سستے میں بیچ رہی ہیں. لوگ تھوڑی سی دعوت سن لیتے ہیں, لیکن تبلیغ والے جب آتے ہیں نا, دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آخرت میں کیا ہوگا. پیپسی کا سوال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا ٹائم دیا تو نے, اس کو ہلکا مت سمجھا کرو, اس دعوت کو سن لیا کرو. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے, جس نے حق بات سننے کا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا, اتنی برداشت پیدا کر لی کہ صرف سن لے, اللہ عمل کی خود بخود توفیق دے دیتے ہیں. اور جو بد عمل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں بند کرو بیان مولانا صاحب کیا لگایا ہوا ہے, وہ لگاؤ اس کو کوئی گانا لگاؤ ٹائٹ سا, نہیں تو رمضان چل رہا ہے تو قوالی لگا دو, ہیں رمضان چل رہا ہے تو کیا لگا دو, وہ ایک ہی چیز ہے, وہ گانا ہے, وہ قوالی. مقصد اس میں بھی تھرکنا, اس میں الگ اسٹائل میں تھرکنا ہے. اس میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, منہ میں پان ہوتا ہے, اور گول گول پیٹ ہوتے ہیں, توندے ہوتے ہیں, یہ الگ ذائقہ ہے بھائی اس کا. تو سب سے جو بڑی دعوت ہے نا اللہ کی نظر میں, وہ دعوت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بس یہ واقعہ جلدی سے ختم کرتا ہوں میں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ پہاڑ پر ٹھہری ہے, ونادا نوح ربہ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قال ربی ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا, وہ تو میرا رشتہ دار تھا, میرے اہل میں سے تھا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا, انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ مجھ سے دوبارہ ایسا سوال مت کرنا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا. اب پوری زمین میں اس وقت آبادی بھی ظاہر ہے کم ہوگی, اتنی تو نہیں ہوگی جتنی آج ہے, لیکن بہت بڑی خلقت ہلاک ہوئی ہے. تو نوح علیہ السلام اکیلے ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ, باقی ساری انسانیت کیا ہو گئی, ہلاک. تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اہبط, اس پہاڑ پہ اتریں, آپ اس سے نیچے اتریں, بسلام منا, میری طرف سے سلامتی, و برکات, اور برکتوں کے ساتھ. علیکا, یہ برکتیں آپ پر بھی ہوں گی, اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, ان قوموں پر بھی جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, جو آئندہ نسل میں, سب پر اللہ کی طرف سے برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو میں دنیا کے فائدے پہنچاؤں گا, لیکن پھر ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا. کچھ وقت تو یہ انسان تمیز سے چلیں گے, اس کے بعد پھر پیغمبر کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ پھر وہی دنیا داری میں لگ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے تلک من انباء الغیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی باتیں ہیں, نوحیہا الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ما کنت تعلمھا انت, یہ باتیں آپ بھی نہیں جانتے تھے, ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی, آپ عالم الغیب نہیں ہیں, من قبل ھذا, میرے بتانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے, فاصبر, لہذا جیسے نوح نے 950 سال صبر کیا ہے, آپ بھی ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کریں. ان العاقبۃ, کیسا پیارا اختتام ہو رہا ہے اس واقعے کے, اینڈ کتنا اچھا ہے. فاصبر, اے محمد آپ کو بھی کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. کیوں, ان العاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہوگا. اس حالت کو نہ دیکھیں آپ, مکہ میں بلال پر پتھر رکھے جا رہے ہیں, خباب ابن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے, اس کو نہ دیکھو, یہ دیکھو انجام کس کا اچھا ہوا. متقین وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں, انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. دیکھو انگریزوں کی جوانی مت دیکھو, انگریزوں کا بڑھاپا دیکھا کرو. انجام مسلمان کا اچھا ہوتا ہے, جوانی انگریز کی اچھی ہوتی ہے, مگر وہ ساری جوانی کے مزے بڑھاپے میں کرکرے. کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی رونے والا نہیں ہوتا. روتے ہیں تھوڑا بہت, وہ بھی اولڈ ہاؤس سے اطلاع آ گئی کہ حضرت جی کا انا للہ ہو گیا ہے, تو چلو یار وہیں دفنا دو, دیکھ لیں گے, بہت کم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین, اور
بالفرض دنیا میں اچھا ہو بھی جاتا ہو، اصل تو کیا ہے؟ آخرت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اور بھی واقعات ہیں وہ پھر کل بتائیں گے انشاءاللہ. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر انہی کے آگے اولادوں میں چل کے قوم عاد پیدا ہوئی ہے، پھر وہ تباہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد قوم ثمود پیدا ہوئی ہے، پھر وہ بھی تباہ ہوئی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے گئے. پھر ان کو اللہ نے اولادیں دیں. پھر آگے ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یہودی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تو یہ تین آسمانی مذاہب آج تک موجود ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو ہسٹری ہے یہ تو آج بھی یعنی آسمانی کتابوں کے علاوہ کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہے.